ناگر تواضع اختیار شود خلق دنیا را دوستدار تواضع زیارت کند جاه را که از مهر پر قوت ماهرا تواضع قوت مائے دوستی کہ حالی قوت پائے دوستی تواضع کند مرد را سرفراز تواضع قوت سرور را تراز تواضع کند ہر کے ہست آدمی نزیبت سے مردم بجز مردمی تواضع کند ہوشمند گجی نہت شاخ پر میں و سرور زمین نہد شاخ پر میں و سر بر زمین پر میں و تواضع کند ہوشمند گجی نہت شاخ پر میں و سرور زمین تواضع حرمت افزائے حرمت افزائے تو تواضع حرمت افزائے تو کند در بہشت آری جائے تو. اچھا اب یہ فرماتے ہیں کہ در صفت تواضع کی صفت بیان کرنے میں یہ بات ہے کہ تواضع جو ہے یہ ایک قابل تعریف صفت ہے. قابل تعریف ہو اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ گویا کہ ایک بحث منعقد کرتے ہیں کہ تواضع کی صفت بیان کریں تعریف بیان کریں. تواضع جانتے ہیں نا انکساری اپنے آپ کو دوسروں سے کم جاننا دوسروں سے کم جاننا اور ویسے تعبیر کرتے ہیں عاجزی اور انکساری سے. فرماتے ہیں دلا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے آپ سے خطاب کر رہے ہیں دلا اے دل تواضع کنی اختیار اے دل تواضع کر پسند اور اختیار. تواضع کو پسند کرو تواضع کو اپناؤ. اے دل تواضع کو اختیار کرو یعنی تواضع کو پسند کرو تواضع کو اپناؤ. اگر تم نے ایسا کر لیا کہ تواضع کو اپنا لیا تو شود خلق دنیا ترا دوست دار. شود ہو جائے گی خلق دنیا دنیا کی مخلوق ترا تیرے لیے دوست دار دوست رکھنے والا. جمشید نے ڈز کر دیا پورا. شود ہو جائے گا خلق دنیا دنیا کی مخلوق ہو جائے گی دنیا کی مخلوق ترا تیرے لیے تجھے دوست دار دوست رکھنے والی. یعنی دنیا کی مخلوق سب تجھے دوست رکھے گی دوستی رکھے گی تمہارے ساتھ دنیا کی مخلوق. اگر تو تواضع کو اختیار کرے گا پسند کرے گا اپنائے گا عاجزی کرے گا لوگوں کے ساتھ لوگ تم سے دوستی کریں گے. سمجھ میں آ گئی ہے لوگ تم سے دوستی کریں گے.
بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ شہوت ہو جائے گی خلق دنیا، مخلوق دنیا، تو رات تیرے لیے دوست دار، دوست رکھنے والے. اچھا، تواضع زیادت کنت جاہرا. جاہ بمنا مرتبہ، رتبہ. زیادت کنت زیادہ کرتا ہے، تواضع زیادہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے. جاہرا رتبے کو، مرتبے کو. یعنی کسی کا مرتبہ اگر بلند نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا مرتبہ بلند ہو جائے تو تواضع اختیار کرے. مرتبہ بلند ہو جائے. اور یا بلند ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ مزید بلند ہونا چاہیے تو اس کو تواضع کرنی چاہیے. اس لیے کہتے ہیں تواضع زیادت کنت زیادہ کر دیتا ہے، جاہرا رتبے کو، مرتبے کو بڑھاتا ہے، بلند کرتا ہے. کہ از مہر پرتو بود ماہرا. کہ دیکھو جو تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک کمالات عطا کر دیتا ہے، اس کو کمالات عطا کر دیتا ہے. یہ چاند کو دیکھو، یہ چاند ایسا عاجز سا ہے، ٹیڑھا سا ہے. یہ جو عاجزی بندہ کرتا ہے وہ دوسرے کو جھکتا ہے نا، تو یہ چاند بھی جھکا ہوا ہے. آج کل وہ آج رات جو ہے وہ کل پہلی ذیقات ہے، تو آج آپ چاند کو دیکھیں وہ ایسا باریک ٹیڑھا سا ہوگا، غریب مسکین جیسا. حتی عاد کالعرجون القدیم، ایسا بالکل باریک سا ٹیڑھا سا، جیسے غریب مسکین آدمی ہوتا ہے ٹیڑھا سا. تو یہ چاند جو ہے، یہ جو عاجزی اس کی ہیئت قضائیہ میں عاجزی ہے. یہ جو ہیئت ہے نا، یہ ہیئت کس کی ہے؟ عاجزی والی. تو اس کی ہیئت قضائیہ میں جب عاجزی ہے تو اللہ اس کو کمال تک پہنچاتا ہے. وہ پر ہو جاتا ہے نور سے، رفتہ رفتہ نور سے پر ہو جاتا ہے اور اس کا پورا بدن پھر روشنی دیتا. اس کمال تک وہ کیسے پہنچا کہ وہ عاجزی، اس کی ہیئت قضائیہ عاجزی اور تواضع والی تھی، تو سورج سے اس کے اوپر شعاع اللہ نے ڈال دی کہ از مہر، کہ سورج سے پرتو بود شعاع ہو جاتی ہے. ہاں، ماہرا عکس پڑ جاتا ہے. پرتو سورج کا عکس پڑ جاتا ہے، اس کی روشنیاں پڑ جاتی ہیں. کس پر پڑ جاتی ہے؟ ماہرا، ماہ کے اوپر، چاند کے اوپر. تو اس کی ہیئت قضائیہ چونکہ عاجزی والی ہے، اللہ نے اس کو کس طریقے سے کمال تک پہنچا دیا اور وہ سارا روشن ہو گیا. اب پوری کائنات کو روشنی دے رہا. اسی طرح اگر تم بھی عاجزی کرو گے، اور عاجزی جو ہے، تواضع جو ہے، وہ اپنا ایک خلق بنا لو گے، اپنا ایک خلق بنا لو گے کہ وہ تمہارا ملکہ ہو، وہ بتکلف نہ کریں. آپ عاجزی کرنے میں، تواضع کرنے میں تکلف نہ ہو، بے تکلفی سے آپ عاجزی کریں. جیسے چاند جو ہے وہ بتکلف تو نہیں کر رہا، اس کی ہیئت قضائیہ بنی ہوئی ہے. اسی طرح عاجزی تمہارا خلق بن جائے.
تو پھر کمال کے منازل طے کرو گے، کمال تک پہنچ جاؤ گے، جس طرح چاند کمال تک پہنچ گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تواضع بود مایہ یہ دوستی، تواضع جو ہے یہ ہے مایا، پونجی اور سرمایہ۔ تواضع کیا چیز ہے؟ پونجی اور سرمایہ۔ کس کی پونجی ہے اور کس کا سرمایہ ہے؟ دوستی کا۔ دیکھو بھائی، تواضع کرو گے تو بس لوگ تم سے دوستی کریں گے، یہ سرمایہ ہے، پونجی ہے دوستی کا۔ بس یہ لوگوں کو تمہارا دوست بنائے گی، تواضع جو ہے یہ لوگوں کو تمہارا دوست ہو، یہ لوگ تم سے دوستی کریں گے، محبت کریں گے، پیار کریں گے، اس لیے سرمایہ ہے دوستی کا کہ عالی بود پائے یہ دوستی، کہ اونچا ہو جاتا ہے مرتبہ دوستی کا۔ دیکھو، کوئی شخص اگر ایسا ہے کہ اس کے پہلے سے بھی دوست ہیں، پہلے سے بھی دوست ہیں، تو جب وہ تواضع کرے گا تو اس کی دوستی کا مرتبہ اور بلند ہو جائے گا، وہی دوست اس سے اور زیادہ محبت کرے گا۔ ہاں، توا کہ عالی بود پایا یہ دوستی، کہ اونچا ہو جاتا ہے رتبہ، سیڑھی وہ پایا، وہ مرتبہ، سمجھائیے، مرتبہ دوستی کا۔ تواضع کند مرد را سرفراز، تواضع کند کر دیتا ہے مرد را انسان کو سرفراز، کامیاب۔ سرفراز مانے کامیاب۔ تواضع کر دیتا ہے مرد کو کامیاب۔ مرد کا ذکر ہے، کوئی بھی مراد کوئی انسان ہے، ذکر خاص کا ہے، مراد عام ہے، چاہے عورت بھی تواضع کرے اس کو بھی کامیاب کر دیتا، تواضع مرد کرے اس کو بھی کرتا۔ تواضع بود سروران را تراز، اور ترازو جو ہے یہ ہے سروران، اونچے مرتبے کے لوگوں کے لیے، سرداروں کے لیے۔ کیا چیز ہے؟ تراز، زینت، خوبصورتی۔ سروران مانا سردار، بڑے بڑے لوگ، ہاں، بڑے لوگوں کے لیے تواضع کیا ہے؟ زینت ہے، تراز ہے، زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ جب بڑے لوگ تواضع کرتے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تواضع کند ہر کے ہست آدمی، تواضع کرتا ہے ہر وہ بندہ جو آدمی ہے، جو انسان ہے۔ تواضع کرتا ہے ہر وہ بندہ جو، ہر بندہ انسان نہیں ہوتا ہے نا بھائی، بندہ تو ہوتا ہے لیکن انسان نہیں ہوتا۔ انسان وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت والے اخلاق، سمجھائیے، انسانیت والے اخلاق۔ تو کہتے ہیں تواضع کرتا ہے ہر وہ بندہ جو آدمی ہے، یعنی جو انسان ہے، کیونکہ تواضع جو ہے یہ انسانیت کے اخلاق میں سے۔ نزیبت ز مردم بجز مردمی، نزیبت زیب نہیں دیتا، خوبصورت نہیں لگتا ہے۔ نزیبت زیب نہیں دیتا، اچھا نہیں لگتا، خوبصورت نہیں لگتا۔ ز مردم انسان سے، انسان
انسان سے اچھا نہیں لگتا ہے کیا چیز؟ بجز مردمی، بغیر انسانیت کے، انسانیت کے علاوہ انسان سے کوئی اور کام اچھا نہیں لگتا۔ تو تواضع تو انسانیت ہے نا، تواضع کیا ہے؟ انسانیت۔ انسان کی یہی جوان مردی ہے۔ کون سی جوان مردی ہے؟ یہ تواضع۔ تواضع کرے گا تو یہی اس کی جوان مردی ہے۔ مردمی مانے جوان مردی، لیکن جوان مردی سے مراد یہاں پر کیا چیز ہے؟ یہ تواضع۔ نہ زیبت، زیب نہیں دیتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے مردم، مرد سے، انسان سے، بجز مردمی، بغیر مردمی کے کوئی اور کام، بغیر تواضع کے۔ تو بغیر تواضع کے، تواضع کی ضد ہوگی نا، تو تواضع کی ضد کیا چیز ہے؟ تکبر۔ زیب نہیں دیتا، تکبر زیب دیتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، تواضع کند ہوش مندی گزین۔ تواضع جو ہے وہ کر دیتا ہے ہوش مند۔ ہوش مند کہتے ہیں عقل مند کو، جو ہوش والا آدمی ہو، جو عقل والا آدمی ہو، ہوش مند۔ تواضع کر دیتا ہے عقل مند آدمی کو گزین، منتخب یعنی برگزیدہ۔ تواضع کر دیتا ہے ہوش مند کو، عقل مند آدمی کو کیا کر دیتا ہے؟ عقل مند آدمی کو برگزیدہ، بزرگ بنا دیتا ہے، قابل عزت بنا دیتا ہے۔ وہ جو عقل مند آدمی ہے اس کو تواضع کیا بناتا ہے؟ برگزیدہ، اس کے مرتبے کو بلند کرتا ہے، بزرگ بنا دیتا ہے، لوگ اس کی توقیر کرتے ہیں، معزز بن جاتا ہے۔ نہد شاخ پر میں و سر بر زمین، اور رکھتا ہے وہ شاخ، وہ ٹہنی، یہ جو میوہ درخت ہوتے ہیں، میوہ ان کی ٹہنیوں میں لگتا ہے نا، شاخوں میں لگتا ہے۔ تو جس شاخ میں میوہ زیادہ لگا ہو، وہ شاخ جو ہے وہ زمین کی طرف سر جھکا لیتا ہے، اور جس شاخ پر میوہ نہیں ہے سیدھا کھڑا ہے، فضول جو شاخ ہے ایسے کھڑا ہے۔ جو فائدہ مند ہے، جو باکمال ہے، وہ کمال والا۔ اس لیے یہ نیچے سر جھکانا جو ہے یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے، یہ کمال والے لوگوں کا کام ہے۔ سمجھ میں آئیے؟ اس لیے کہ رکھتا ہے شاخ، شاخ مانے وہ ٹہنی، کون سی شاخ؟ پر میوہ، جو میوہ سے پر ہو، میوہ سے بھری ہوئی شاخ، وہ رکھتا ہے سر بر زمین، اپنے سر کو زمین پر، وہ جھک جاتا ہے، اور جھکتے 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 جتنا میوہ بڑھتا ہے، بھاری ہوتا ہے، وزن بڑھتا ہے، اتنا ہی وہ شاخ زمین تک جھکتا ہے۔ تو بھائی وہ شاخ میں جو تواضع آئی ہے اس لیے کہ وہ باکمال شاخ ہے، تو تواضع باکمال لوگوں میں ہوا کرتا ہے، اور جو فضول قسم کے لوگ ہیں وہ آکڑ کے چلتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں کسمار خان ہوں، ہے کسی کام کا نہیں، ہے کسی کام کا نہیں۔ تواضع بود حرمت افزائی تو،
تواضع جو ہے بود وہ ہوتا ہے حرمت افزا، عزت بڑھانے والی. تواضع کیا ہوتا ہے؟ عزت بڑھانے والی چیز ہے تیرے لیے، تو تیرے لیے. حرمت مانا عزت، افزا مانے بڑھانے. تو تواضع عزت بڑھانے والی چیز ہے تیرے لیے. اگر تواضع تم نے اختیار کر دی تمہاری عزت بڑھ جائے گی، تمہاری شان میں کمی نہیں آئے گی. یہ بالکل اس حدیث کا ترجمہ کر دیا کہ جو حضور نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ بلند کرے گا اس کو. تواضع بود حرمت افزائے. تواضع جو ہے یہ ہوتا ہے عزت بڑھانے والی تیرے لیے. تواضع کرے گا تو عزت بڑھے گی، بلندی نصیب ہوگی تجھے. کند در بہشتی بری جائے تو، کند اور بنا دے گا، یہ تواضع کر دے گا یعنی بنا دے گا در بہشت بری، اعلی جنت میں، بلند جنت میں. بری بہشت بری بلند جنت میں بنا دے گا تیرے لیے یہ تواضع. کیا بنا دے گا؟ جائے تو، تیری جگہ، تیرا مقر، تیرا مستقر، تیرا ٹھکانہ. سمجھئے؟ کنت کر دے گا در بہشت بری، عالی جنت میں جائے تو، تیری جگہ. تو تواضع ایسی چیز ہے کہ ادھر بھی آخرت میں بھی ایک بلند مقام آپ کو دے دے گا اور دنیا میں بھی تمہاری عزت کو بڑھائے گا. اس لیے بڑی اچھی خصلت ہے. ہو گیا؟ آؤ جنت